السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خاطئ او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آج کی جمعہ کی بیان میں انشاءاللہ ہمارے سماج کے اندر جو میاں بیوی کے درمیان ایک بہت بری برائی پائی جاتی ہے، وہ ہے شوہر کا طلاق کا دھمکی دینا اور بیوی کا طلاق کی مانگ کرنا۔ یہ دونوں جملہ بہت ہی خطرناک ہے ایک رشتہ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ اس برائی پر بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہوئے زمین پر سب سے بہترین امت اس آخری امت کو پیدا کی۔ اس سے بہترین امت نہ پہلے آئی اور بعد میں تو آئے گی ہی نہیں، چونکہ یہ امت آخری امت ہے اور ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ جملہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابھی ایک بہت بڑا مجرم گنہگار شکیل بن حنیف ابھر کر کے آیا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام، میں آ چکا ہوں، اس لیے میری لائی ہوئی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ آخری نبی ہم سب کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے سارے حالات اور رودات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ کب کون سا دور آئے گا، کہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امام مہدی کب آئیں گے اور قیامت کیسے لوگوں پر آئے گی۔ یہ سارے تفصیلات آ چکے ہیں، انشاءاللہ کسی جمعہ کو آپ کے سامنے تفصیل سے اس موضوع پر رکھا جائے گا۔ تو بہرحال ابھی میں نے ایک شخص سے بات سنی، ان سے کوئی ہمارے بہت قریب آدمی کہہ رہے تھے کہ موت برحق ہے، موت تو سب کو آئے۔ تو شخص نے کہا کہ دونوں جہاں کا مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے تو ہم کیسے رہے؟ یہ جملہ سننے والے نے سن لیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سوال دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری بیوی کوئی غلط جملہ استعمال کرتی ہے تو شوہر کا حق ہے اس کو ٹوکے، بچوں کا حق ہے اس کو ٹوکے۔ جب تک ٹوکیں گے نہیں، منع نہیں کریں گے، تب تک سدھار سماج میں نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا دونوں جہاں کا مالک، دونوں جہاں کا مالک، کس کو کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دونوں جہاں کا مالک کون ہے؟ بولیے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں جہاں کا مالک کون؟ اللہ۔ ہمارے خواتین کے درمیان ایک جملہ ہے جو تکیہ کلام بن چکا ہے،
وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ تو جانتے ہیں لیکن کیا رسول بھی جانتے ہیں؟ کیا اللہ کے ساتھ آپ رسول کو کھڑا کر دیں گے؟ کیا اللہ جس طرح سے عالم الغیب ہے رسول بھی عالم الغیب ہے؟ کیا اللہ جس طرح سے حاضر و ناظر ہے رسول بھی حاضر و ناظر ہے؟ نہیں ہے. جب اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، اللہ کی ذات غیب اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو عالم الغیب کی ذات بھی صرف اللہ ہوگی. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا درست نہیں ہے. اس لیے یہ جملہ اگر کوئی خاتون گھر میں یا مرد بولتا ہے یا بولتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو ان کو فوراً ٹوکیے کہ اللہ جانتے ہیں، کیونکہ رسول تو اپنے محل پر مستقر پر آرام فرما رہے ہیں. ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن حاضر و ناظر ہر جگہ نہیں ہے. حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ سے مدینہ گئے؟ نہیں سنا. مکہ کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ چلتے تھے؟ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. کیا نبی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، مدینہ گئے، مدینہ سے طائف گئے، مختلف جگہ گئے. جو حاضر و ناظر نہیں ہوگا وہ جائیں گے، اور جو حاضر و ناظر ہوگا اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہوگا، جو ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم رکھے گا، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ذرے ذرے کا علم نہیں رکھے گا، جو ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوگا، ان کو ہر جگہ جانے کی ضرورت پڑے گی. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند، نبیوں میں اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور ان کو معراج پر بلایا، اپنے قریب معراج پر بلایا، اور معراج پر بلا کر کے سب سے قیمتی تحفہ نماز کو آپ کو ہدیہ کے طور پر دیا. نماز کیا ہے؟ مومنین کا معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کا معراج کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز ہی ایک ایسی دولت ہے، ایسا رکن ہے عبادت کا کہ جس کو اللہ نے زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بلا کر کے دیا. یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے قیمتی عمل ہے. اس عمل کو خدا را کبھی ضائع مت کیجیے، اس کو کبھی ضائع مت کیجیے. نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے قربت بنانے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے دین پر چلنے کا ذریعہ ہے. نماز پڑھنے والا اللہ کا نافرمان نہیں کہلاتا بلکہ فرما بردار کہلاتا ہے. اس لیے آپ نماز ہر حال میں پڑھیے، نماز ہر حال میں پڑھیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ جملہ ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں. اگر کوئی ایسی ناگہانی بات کے بارے میں کوئی تذکرہ کر دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے، تو ایسی جگہ پر سننے کے بعد اچانک زبان سے یہ بات نکلتی ہے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور ہمارے زبان میں ہے اللہ اور رسول بڑھیا جانتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ بہتر جانتے ہیں، رسول ان کے مقابل میں نہیں جانتے ہیں. چاہے کوئی بھی رسول ہو، کوئی بھی رسول، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی اللہ کے مقابل میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ کا درجہ الگ ہے، چونکہ وہ خالق ہے اور یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. تمام انبیاء کرام کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. تو لہٰذا دونوں کا ایک درجہ
نہیں ہو سکتا، دونوں کا ایک مرتبہ نہیں ہو سکتا، دونوں کا ایک مقام نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ ولیوں میں سب سے بڑی نبی ہوتے ہیں، ولی بڑے ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، اور سب سے قطب میں سب سے بڑا قطب نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ انسانوں میں مقرب نبی ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ان کا بڑا درجہ، اس سے بڑا درجہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا درجہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اور بات ہے۔ لیکن اللہ کے مقابل میں کھڑا کر دینا یہ کہیں سے درست نہیں ہے، یہ کہیں سے درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کے مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ جس چیز کو آپ نہیں جانتے ہیں اللہ کی طرف حوالے کر دیجئے، منسوب کر دیجئے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ رسول کو کھڑا مت کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، نہیں، رسول کو اس جملہ کے ساتھ شامل کریں گے تو آپ مشرک بن جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ مشرک بن جائیں گے، اور مشرک کی بخشش کہیں سے نہیں ہے، مشرک کی بخشش کہیں سے نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات میں اگر کسی کو شریک کر دیا جائے، اللہ کی ذات و صفات میں اگر کسی کو شریک کر دیا جائے تو وہی مشرک کہلاتا ہے، اور مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور ہمارے سامنے میں ہماری بیوی ہو، بچے ہو، ماں ہو، یا گھر میں کوئی بھی فرد ہو، اس طرح کا جملہ اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرور روکیے، ان کو آپ ضرور ٹوکیے، ان کو آپ منع کیجئے۔ اس طرح کا استعمال جملہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک سب سے بھاری گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بھاری جرم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک بہت بھاری گناہ ہے۔ اس لیے اس پر میں تنبیہ کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بول رہا ہوں۔ تو بہرحال ہم نے شروع کیا تھا آج کے موضوع کا طلاق سے، کہ ہمارے سماج کے اندر طلاق ایک بہت ہی ابھرتا ہوا ناسور بن گیا ہے، طلاق ایک بہت بڑا فتنہ کا معاملہ بن گیا ہے، کیونکہ بات بات پر مرد اپنے غصہ کو کنٹرول کرنے کے بجائے، اپنی کوتاہی اور نکما پنی کو دور کرنے کے بجائے، اپنے اندر پائے جانے والے سرکشی اور برائی کو ختم کرنے کے بجائے وہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ایک طلاق نہیں، دو طلاق نہیں، ڈائریکٹ 3 طلاق، ڈائریکٹ 3 طلاق، فون کے ذریعے سے ہو یا گھر میں ہو یا دوسرے کو بھیجوا کر کے ہو، جس طرح سے ہو بیوی کو 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے غلطی سے غصہ میں کہہ دیا تھا 3 طلاق، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب ہم اس کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں کہ 3 طلاق یہ طلاق مغلظہ ہے، طلاق بائن نہیں ہے، طلاق رجعی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق تو 2 ہی ہے، 3 نہیں ہے۔ 2 سے زیادہ طلاق دینا یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ 3 طلاق کسی بھی طور پر نہ دیجئے، بلکہ صرف 2 ہی طلاق ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اپنی بیوی کو 5، 10، 15، 20 طلاق دیتا تھا، اور 3 مہینہ کے اندر اندر اس سے رجعت کر لیتا تھا، پھر 10 طلاق دیتا تھا، پھر اس سے رجعت کر لیتا تھا، پھر 15 طلاق دیتا تھا، پھر رجعت کر لیتا تھا۔ یعنی اس کے پاس کسی طرح کی کوئی حدود اور حدود تھا ہی نہیں، بے لگام گھوڑا تھے، وہ جیسا چاہے استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم نازل کیا، الطلاق مرتان، تمہارے لیے اللہ کا حدود قائم کر دیا گیا ہے کہ اب 2 طلاق سے زیادہ آپ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے ہیں۔ 2 ہی طلاق طلاق شرعی ہے۔ اب اگر 2 طلاق آپ نے دیا ہے، اس بات کو بھی سمجھیے کہ طلاق کب دینا ہے، کیوں دینا ہے۔ طلاق ایک جسم کے اندر پائے جانے والی جو کینسر
ہے, اگر جسم میں کینسر بیماری ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, اس کو جسم کو وہاں سے کٹوا دیتے تاکہ پورا جسم ختم نہ ہو جائے. اسی طرح سے بیوی کے اندر ایسی بدچلنی پائی جا رہی ہے, ایسی بری عادت ہو گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے سمجھا کر کے آپ تھک چکے ہیں, لاچار ہو چکے ہیں, سمجھا کے تھک لیے, مار کے تھک لیے, اور خاندان دونوں طرف کے خاندان کو بلا کے سمجھا کے تھک لیے, بستر الگ کر کے تھک لیے, اس کے باوجود بھی وہ بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ آپ کے گھر کے لیے ناسور اور کینسر ہے. اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ طلاق دے کر کے اس کو گھر سے کیا کیجئے, جدا کر دیجئے عدت گزرنے کے بعد. تو طلاق صرف 2 ہی دینا ہے یا 1 ہی دینا ہے؟ اب 1 طلاق یا 2 طلاق دینے کے بعد اب آپ کے پاس پورا ٹائم ہے 3 حیض. 3 حیض تک اگر آپ دونوں میں کمپرمائز ہو گیا یا آپ دونوں کو یہ افسوس ہو گیا اور دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اتنے زمانے تک ہم ساتھ رہے ہیں, ہم سے 2-4 بچے بھی ہیں, ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا, بچہ نیلام ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, گھر ہمارا برباد ہو جائے گا, خاندان ہمارا ٹوٹ جائے گا, چلو ہم لوگ کمپرمائز کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں 1 طلاق 2 طلاق دینے کے بعد آپ کے پاس راستہ کھلا ہوا ہے, آپ جائیں بیوی کے پاس جا کر کے رجعت کر لیں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, فتویٰ لکھوانے کی ضرورت نہیں, کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے 2 طلاق کے بجائے 3 طلاق دے دیا, تو 3 طلاق پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ, ہم نے 3 طلاق بیوی کو دیا ہے. آپ نے غصہ سے اپنے چہرے کو سرخ کر لیا, ایسا لگتا تھا کہ خون آپ کے چہرے سے ٹپکنے لگیں گے. آپ نے فرمایا کہ میرے موجودگی میں شریعت کی توہین کر رہے ہو, تم شریعت کو ذلیل کر رہے ہو. یعنی 3 طلاق دینا یہ کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا جرم ہے, گناہ ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ اس کے طرف سے منہ پھیر لیے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے جدا کر دیا گیا. تو بہرحال 3 طلاق دینا یہ بہت بڑا پاپ ہے, گناہ ہے. کسی بھی طرح سے بھی 3 طلاق نہ دے. اگر 3 طلاق آپ دے دیتے ہیں تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہے تو اب دیکھ لیجئے شریعت کا مسئلہ کتنا بھاری. 3 طلاق اگر کوئی دیا تو 3 طلاق کے بعد عدت گزرے گی بیوی کی, اور عدت گزرنے کے بعد اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو 3 حیض ان کی عدت ہے, اور اگر وہ حمل سے ہے تو وضع حمل, یعنی جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی ہے, چاہے 5 مہینہ ہو, 6 مہینہ ہو, 7 مہینہ ہو, 8 مہینہ ہو, جو بھی وضع حمل تک کی مدت ہے وہ وضع حمل ان کا عدت کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو عدت گزرنے کے بعد اس کے بعد جا کر کے دوسرے مرد سے ان کی شادی ہوگی, دوسرے مرد سے ان کی شادی ہوگی. مجھے آپ بتائیے کون ایسا غیرت مند مرد ہوگا جو اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچے گا کہ میری بیوی کسی غیر محرم کے پاس جا کر رات گزارے یا ان سے شادی کر لے؟ کون غیرت مرد ہوگا؟ اور کون بیوی ایسی ہوگی جو پاک دامن ہوگی؟ وہ یہ سمجھتی ہوگی کہ میری عزت اور میری ناموس کو میرے شوہر کے علاوہ کوئی غیر مرد دیکھ لے. کیا کوئی عورت پسند کرتی ہے اس چیز کو؟ نہیں کریں گی. اگر ان کے پاس حیا ہے, ان کے پاس اسلام کی حیا کی چادر ہے اور وہ شریعت کے پابند ہیں, تو کبھی بھی وہ عورت اس چیز کو زیب نہیں دے گی اور وہ تسلیم نہیں کرے گی کہ ہم کسی غیر مرد سے جا کر کے شادی کریں. شریعت کا کتنا بھاری مسئلہ ہے. 3 طلاق دینے کے بعد, عدت گزرنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ دوسرے مرد سے ان کی شادی ہوگی. اور دوسرے مرد سے شادی کرتے وقت آج کل جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں, حلالہ کرنے کے لیے دفتر کھلا ہوا ہے, حلالہ کروانے کے لیے دفتر کھلا ہوا ہے, اور وہاں جاتے ہیں جو بھی 3 طلاق دیے ہوئے مرد عورت ہے, آؤ ہم حلالہ کر کے دیتے ہیں. بیوی سے, ان کی بیوی سے عدت گزرنے کے بعد شادی کر لیتا ہے اور شرط لگاتا ہے کہ 2 رات ہم تمہارے ساتھ گزاریں گے اور پھر طلاق دے دیں گے, عدت گزرے گی, پھر شوہر اول کے پاس چلے جانا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسے مرد کے اوپر
جو حلالہ کرتا ہے، ماں لعنت ہے ایسی عورت کے اوپر جو حلالہ کرواتی ہے، اور لعنت ہے ایسے دو گواہوں کے اوپر جو حلالہ کرنے اور کروانے والوں کے دونوں گواہ بنتے ہیں۔ ایسے حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی حلالہ کو مذاق بنا لیا، ڈرامہ بنا لیا کہ شرط لگا کر کے نکاح کیجئے، شادی کیجئے، اور 2-4 دن گزاریے، یا اس کے ساتھ رہیے یا نہیں رہیے، اور اس کے بعد اس کو طلاق دے کر کے الگ کر دیجئے، پھر شوہر اول کے پاس جا کر اس سے شادی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا، یہی حلالہ کی صورت کا۔ ان کی شادی دوسرے مرد سے کر دیا گیا۔ شادی کرنے کے بعد وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائی، اور انہوں نے کپڑا کے اشارے سے ایک مسئلہ پوچھنے کی کوشش کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا جو شوہر اول تھا، شوہر اول، وہ میرے حق میں بہت اچھا تھا، وہ مرد تھا، جوان تھا، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن جس سے میری شادی ہوئی ہے یہ بالکل کپڑا کو ایسے لبا کر کے موڑ کر کے دکھایا اور کہا کہ بس یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس سے بیکار کہ میری شادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے اور تم اس کا مزہ نہ چکھ لو، یعنی شادی کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد جب تک دونوں ایک دوسرے کا مزہ نہ چکھ لے، اس وقت تک شوہر اول کے لیے تم حلال نہیں ہوگی۔ کتنا بھاری مسئلہ ہے۔ صرف نکاح کر دیے شرط لگا کر کے کہ چلو نکاح کر دیتے ہیں، یہ ہمارے گھر کا داماد ہے، ہمارے گھر کا بھتیجا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، شادی کرنے کے بعد میری بیوی کو لے کے بھاگے گا نہیں، یا ہمیشہ اس کو رکھے گا نہیں۔ شرط پہلے لگا دیا جاتا ہے کہ بس آج نکاح کرتے ہیں، کل جو ہے آپ اس کو طلاق دے دیجئے گا۔ ان کے پاس بیوی کو جانے بھی نہیں دیا جاتا ہے، مہردین طے کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ کوئی نکاح ہے؟ یہ کوئی شادی ہے؟ یہ شادی نکاح نہیں، یہ ڈرامہ ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا ایک راستہ ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اس لیے اس طرح کی نوبت ہمارے سماج میں نہ آئے، اس طرح کی نوبت ہمارے سماج میں نہ آئے۔ اس لیے مردوں کو کان کھول کر کے سننا چاہیے کہ اگر بیوی کے ساتھ کسی بھی طرح سے کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے تو اگر آپ ان کو الگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو ایک طلاق دے دیجئے اور چھوڑ دیجئے۔ پھر آپ آئیے مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس، وہ آپ کو مسئلہ بتائیں گے، آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے، آپ کو بچنے کا صورت بتائیں گے، اور آپ کو الگ کر دینے کا بھی صورت بتائیں گے۔ لیکن ایسی نوبت تو نہیں آئے گی کہ 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد کبھی آپ کے دل میں غیرت ابھر گئی اور آپ کے دل نے یہ سوچ لیا کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر اجڑ جائے گا، اس بچے کو کون دیکھے گا، اور دوسرے کو لائیں گے تو وہ بچہ ہمارا جو ہے اپاہج بن جائے گا، اس بچہ کو کھانا پینا کوئی نہیں دے گا، دیکھ بھال نہیں کرے گا، چلو وہی بیوی ہمارے لیے اچھی تو اس کو ہم لے آئیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں اٹھانا پڑے گا، آسانی سے نکاح کر کے آپ ان کو لا سکتے ہیں۔ نکاح کرنا ہے صرف عدت گزرنے کے بعد۔ حائضہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر حمل سے ہے عورت اور ان کو طلاق دیا ہے تو اس کا عدت وضع حمل ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ اسی طرح سے ایک عدت اور یاد کر لیجئے، اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے اور وہ بیوی شادی کرنا چاہتی ہے تو اس بیوی کا عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ کتنا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ ہمارے سماج میں بہت سارے واقعات ایسے پائے جاتے ہیں کہ 3 مہینہ نہیں گزرتا ان کی شادی کر دی جاتی ہے، 2 مہینہ نہیں گزرتا 40 دن کا انتظار میں رہتی ہے، بس 40 ہی دن اس کے سوگ کریں گے۔ دنیا میں آپ کا کوئی بھی ہستی مر جائے تو اس کے لیے سوگ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، لیکن ایک ہی ہستی ہے دنیا کے اندر، وہ شوہر ہے، کہ شوہر جب مر جائے تو بیوی کے اوپر 4 مہینہ 10 دن سوگ ہے، 4 مہینہ 10 دن سوگ ہے۔ یعنی زیب و زینت کی کپڑا نہیں پہنے گی، اور مارکیٹ بن سور کر کے نہیں جائے گی،
جس چیز کو زینت سمجھا جاتا ہے عورتوں کے لیے، وہ زینت کا کوئی سامان وہ نہیں پہنے گی۔ اپنے آپ کو جس طرح سے آدمی ہر خوشی ان کی ختم ہو جاتی ہے تو ایک دم نڈھال گھر میں پڑا رہتا ہے، بس اس بیوی کی بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، شوہر ان کا دنیا سے جا چکا ہے۔ اور ایک شوہر کا مرتبہ درجہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعد کسی ہستی کے سامنے اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیویوں کو حکم دیتے وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، بیوی شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر، سب سے بہترین شوہر وہ ہے، سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک کرے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ اور سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرے، سب سے بہترین سلوک کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بیٹی جب گھر سے جدا ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے، جب آپ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے رہتے ہیں، وہ ماحول، وہ موقع اور وہ حالات اس قدر ناگفتہ ہوتے ہیں اور اس طرح تقدیر کی ہوتی ہے کہ اس مجلس کے اندر کوئی شاید پتھر دل انسان ہوگا جس کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا ہوگا۔ ایک بیٹی جب گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے ناز اور پیار کو چھوڑ کر کے جاتی ہے، جس جگہ اپنی 20 سال 15 سال 25 سال کی عمر گزار کر کے گھر چھوڑ کر کے ایک اجنبی شخص کے ساتھ جاتی ہے، تو کون باپ ہوگا جس کے آنکھوں سے آنسو نہ بہتا ہوگا؟ کون ماں ہوگی جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے ہوں گے؟ اور کون پتھر دل انسان ہوگا کہ اس مجلس میں وہ آنسو نہیں بہاتا ہوگا؟ وہ سارے لاڈ پیار چھوڑ کر کے اب وہ جا رہی اجنبی شخص کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ ہر باپ روانہ کرتا ہے اور بیٹا کو ہونے والے داماد کو یا داماد کو کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہ 18 سال ناز و نعمت میں اپنی بیٹی کو پالا ہے، خدارا تم بھی اس کو اسی طرح سے ناز کے ساتھ رکھنا، ان کو ستانا نہیں، ان کو پریشان مت کرنا، ان کو رلانا نہیں، ان کا ہاتھ پاؤں مت توڑ دینا۔ لیکن آج ہمارے سماج میں اتنی ساری بیویوں کی شکایت ہے کہ کبھی ہاتھ توڑ دیا جاتا ہے، کبھی سر پھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی پاؤں توڑ دیا جاتا ہے، کبھی گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، کبھی 5 سال تک شوہر اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا ہے، کبھی 10 سال تک بیوی کو گھر آنے نہیں دیتا ہے، اور وہ دوسری شادی کر کر کے ان کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے اور پہلی بیوی کو دوسرے کے حوالے چھوڑ دیا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا کہ وہ کسی سے شادی کر لے، اور اس طرح سے مجبور کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلَا تُمْسِكُوا ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم اپنی بیوی کو اس لیے نہ روک کر کے رکھو کہ تم اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ اگر طلاق دیا ہے تو اس کو جدا کر دو، چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ 2 طلاق دیا، 3 مہینہ میں ان کی عدت گزرنے والی 3 حیض میں 2 ہی حیض میں آ کر کے ان سے رجعت کر لیا، گھر میں لا کے باندھ کے رکھ دیا، اب نہ ان کو کھانا دے رہا ہے، نہ ان کو کپڑا دے رہا ہے، گھر میں قید کر کے ان کو رکھ دیا ہے۔ جو آدمی اس طرح سے دوسروں کے بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، خدارا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کا گریبان پکڑا جائے گا۔ یا تو آپ خوشی سے ان کو اپنے گھر میں رکھیے، اگر وہ اس قابل نہیں ہے آپ کی بیوی رہنے کا اور کسی بھی طرح سے وہ نہیں رہ سکتی ہے، تو آپ اللہ کے واسطے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، بہتر طریقے سے 2-4 جوڑا کپڑا ان کو دے کر کے خوشی خوشی اپنے گھر سے ان کو آپ رخصت کر دیجیے، لیکن ان کو قیدی بنا کر کے مت رکھیے، مجرم بنا کر کے مت رکھیے، ان کو باندی بنا کر غلام بنا کر کے مت رکھیے۔ وہ آپ کے زندگی کا کیا ہے؟ ایک پہیا ہے، آپ کے زندگی کا شریک حیات ہے۔ جتنا حق آپ کا ان کے اوپر ہے اتنا ہی حق آپ کا بھی ان کے اوپر ہے، دونوں کا حق برابر ہے۔ جب تک شوہر بیوی کا احترام نہیں کریں گے، بیوی شوہر کا احترام نہیں کرے گی۔
جب تک شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھے گا اس وقت تک بیوی شوہر کا خیال نہیں رکھے گی. اس لیے دونوں ہاتھ سے روٹی بنتی ہے نا. آپ چاہتے ہیں میرا حق حکم مانے, آپ چاہتے ہیں ہم جیسے جائے وہ ہنس کر کے پیش آئے, ہم کو گلاس میں پانی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں ملے, لیکن آپ ان کی ایک بھی ارمان پورا نہیں کرتے, ایک بھی خواہش پوری نہیں کرتے, ایک ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیسے کام چلے گا؟ کام تب چلے گا جب کہ آپ ان کے حق کو پہچانیے اور وہ آپ کے حق کو پہچانیں گے. اور طلاق کسی بھی حال میں طلاق کا جملہ استعمال مت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے مباح جتنی چیزوں کو نازل کیا ہے اس میں سب سے بدترین ابغض, جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا اللہ تعالیٰ, وہ طلاق ہی ہے. سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہی ہے. اس لیے طلاق دینا ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو آپ ایک طلاق یا 2 طلاق دیجئے, 3 طلاق ہرگز ہرگز استعمال مت کیجیے. 3 طلاق ہرگز ہرگز استعمال مت کیجیے, کیونکہ 3 طلاق کے بعد طلاق مغلظہ پڑ جاتا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. جب تک دوسرے شوہر سے شادی نہیں ہوگی وہ ان کو اپنے پاس رکھے گا. رکھنے کے بعد وہ مر جائے اور وہ بیوی 4 مہینہ 10 دن گزار کر پھر شوہر اول کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے, یا کسی وجہ سے وہ طلاق دے دے بغیر زبردستی کیے ہوئے, بغیر شرط لگائے ہوئے وہ طلاق دے دے, ان کی عدت گزر جائے, تب جا کر کے شوہر اول کے لیے وہ حلال ہوگی, جائز ہوگی. 3 طلاق کے بعد کوئی صورت رکھنے کا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے اگر ایک صورت ہے تو وہ حلالہ کی ہے, اور حلالہ کوئی بھی عورت بس پسند نہیں کرتی اور نہ مرد پسند کرتا ہے. اس لیے ایسا جرم ہم کریں گے ہی نہیں کہ ایسی نوبت ہمارے پاس آ جائے. ایک مسئلہ ہے ایلا کا. ایلا کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے قسم کھا لیا کہ ہم بیوی سے 4 مہینہ تک ہم بستری نہیں کریں گے, مجامت نہیں کریں گے, ان کے پاس ہم نہیں آئیں گے, اور 4 مہینہ کے اندر تیسرے مہینہ, دوسرا مہینہ, پہلا مہینہ ہی بیوی سے رجعت کر لیا تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو وہ کھانا کھلائیں گے, یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائیں گے, یا 1 غلام آزاد کریں گے, یا ان تینوں چیز ان کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم 3 دن لگاتار روزہ رکھیں گے. ایلا کا مسئلہ ہے, سمجھیے قرآن کا مسئلہ ہے. یہ ایلا کا مسئلہ ہے. 4 مہینہ تک بیوی سے قسم کھا لیا کہ ہم ان کے پاس نہیں آئیں گے, یا زندگی بھر ہم بیوی سے کیا کریں گے؟ رجعت نہیں کریں گے, ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے سے جدا رکھیں گے. قسم کھا کر کے کہا 4 مہینہ کے اندر رجعت کر لیا, ان سے مل لیا, تو ایسی صورت میں اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور قسم ہمیشہ کے لیے ان کا ختم ہو جائے گا. 4 مہینہ گزر گیا, ان کے ساتھ ملا نہیں, تو ایسی صورت میں ایک طلاق بائن خود بخود پڑ جائے گی. ایک طلاق بائن خود بخود پڑ جائے گی. اس کے بعد آپ بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں. اگر ملنا ہوگا تو آپ کو نکاح کرنا پڑے گا, نکاح جدید کر کے پھر آپ ان کے پاس رہ سکتے ہیں. یہ ایلا کا مسئلہ ہے. سمجھیے طلاق کا مسئلہ, نکاح کا مسئلہ, عتاق کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حزلہن حزل جدہن جد, کہ طلاق, عتاق اور نکاح کا مسئلہ ہنسی مذاق بھی اصل ہے اور غصہ بھی اصل ہے. ہنسی مذاق میں طلاق دیجیے گا تب بھی پڑے گی, غصہ میں دیجیے گا تب بھی پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.